اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی جان سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، اور پھر اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس اللہ سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کے معاملات میں بھی اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔ سامعین محترم، دین آسان ہے اور دین ہمیشہ آسانی کی بات کرتا ہے۔ کسی پہ بوجھ، کسی کے لیے مشکل، کسی کی طاقت سے باہر کی بات دین نہیں کرتا۔ نہ اللہ اور اس کے رسول اس کا حکم دیتے ہیں، بلکہ جو چیزیں انسان کی استطاعت میں ہیں وہ اگر حالات کی وجہ سے انسان کی طاقت سے باہر ہو جائیں تو دین اپنے قوانین میں، اپنے احکامات میں عارضی طور پہ نرمی کر دیتا ہے تاکہ یہ طاقت سے باہر نہ جائیں۔ مثال کے طور پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے، بے شمار اس کی مثالیں ہیں۔ ایک شخص بیمار ہو گیا تو فرمایا کہ آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، حکم ہے کہ آپ لیٹ کے اشارے سے پڑھ لیں، سفر میں ہیں تو نماز قصر کر لیں۔ یعنی جہاں مشکل ہوتی ہے اسلام اس کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ آسانیوں کو مشکل میں بدلنا اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ ہمارا معاشرتی جبر ہے، یہ ہمارے سماج کا جبر ہے کہ ہم نے آسان چیزوں کو مشکل بنایا ہے، خود مشکل بنایا ہے، اور جب وہ مشکل بن چکی ہیں تو اب یہ نسل در نسل مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں، واپس آنے کو تیار نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا نظام بنایا ہے اور اس میں جو زوجین کے تعلق کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اسی سے نسل نو کو آگے کیا ہے، یہ جو تعلق ہے میاں بیوی کا، اور یہ جس نکاح سے بنتا ہے، اس نکاح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو، جو آسانی والا ہو، وہ نکاح بہترین نکاح ہے۔ ہمارے یہاں نکاح اتنا مشکل ہے کہ نکاح کو ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے۔ جس بچے کی یا بچی کی شادی ہونا ہوتی ہے، نکاح ہونا ہوتا ہے، اس نے گویا کہ آگ کا کوئی دریا عبور کرنا ہے، اس کے گھر والوں نے گویا کہ کوئی پہاڑ سر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اسلام نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیمات نہیں دیں۔ سو جب میں اور آپ اپنے بچی اور بچے کے لیے جب نکاح کی بات کرنا شروع کرتے ہیں اور ایک جملہ ایسا رپیٹ کرتے ہیں ہم بھی اور ہمارے بچے بھی، اور کہ یہ نکاح کا معاملہ ہے، یہ زندگی کا سوال ہے، پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ ہمارے یہاں اسی معاشرے میں جب لوگ نجائز تعلق بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، جب نجائز تعلق بناتے ہیں تو وہ شاید چند منٹ کی بات ہوتی ہے، وہ تعلق کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ نے نکاح کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے تو ایسی باتیں ذہن میں بھر دی ہیں کہ سوچ لو، پھر سوچ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح
موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام کے نکاح موجود ہیں. کیا کسی ایک نکاح میں کبھی آپ نے یہ تکلف سنا ہے؟ کبھی آپ نے یہ غور و فکر پایا ہے کہ کتنے لوگ آئیں گے، کتنا خرچ ہوگا، کہاں سے پیسہ آئے گا، کتنی دیر پہلے کمیٹیاں ڈالی جائیں گی، کتنی دیر پہلے پیسے اکٹھے کیے جائیں گے، یہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، وہ کریں گے تو کیا سوچیں گے، یہ والا رشتہ دار کیا سوچے گا، وہ والا کیا سوچے گا. اتنا بوجھ اپنے آپ پر، اور پھر یہ بوجھ لے کے جو اصل کرنے کا کام تھا، جو بچوں کی فطری خواہشات تھیں، جو ان کے نکاح کی عمریں تھیں، وہ گزار دیتے ہیں. ناک سلامت رہے، یہ نہ کٹنے پائے. عمریں کٹتی ہیں تو کٹ جائیں، بیتتی ہیں تو بیت جائیں، ناک نہیں کٹنا چاہیے. بچیاں بوڑھی ہوتی ہیں تو ہو جائیں، بچے بوڑھے ہوتے ہیں تو ہو جائیں. سو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک بھرپور تقریب کیسے ہوگی، لوگ اش اش کیسے کریں گے، لوگ واہ واہ کیسے کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح کیسے ہوتے تھے؟ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور عام صحابی نہیں ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، ایک رنگ لگا ہوا تھا، زرد رنگ. تو آپ نے پوچھا ابن عوف یہ رنگ کیسا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نکاح کر لی ہے. یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عوف کو برکت کی دعا دی. نکاح ابن عوف کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستی میں موجود ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محترم ہستی کون ہو سکتی ہے اس کائنات میں؟ نہ کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، نہ کوئی باس ہو سکتا ہے. سو ہمارے اس کو نہ بلائیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کو نہ بلائیں تو وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. ناراضگیاں بچا رہے ہیں ہم، رشتہ داریاں بچا رہے ہیں. یہ ناراضگیاں پالنا سکھایا کس نے ہے؟ یہ کس نے کہا کہ ناراض ہو جاتے ہیں؟ میں اپنی بیٹی کی، اپنی بیٹے کا نکاح کرنے جا رہا ہوں، آپ کیوں ناراض ہو جاتے ہیں؟ میری ہمت اتنی ہے کہ میں چند افراد بلا سکتا ہوں، آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ میری طاقت نہیں ہے، میں کمیٹیاں نہیں ڈال سکتا، میں قرض نہیں اٹھا سکتا. کیا میرا قرض آپ اتاریں گے؟ آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ میرا قرض میں نے اتارنا ہے، بوجھ کے نیچے میں نے آنا ہے، آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جب بچوں کی شادیاں کوئی کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں اپنے ان فرائض سے عہدہ برا ہوا ہوں. اب فرائض سے مراد عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھے رشتے مل گئے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنا خرچ کرنا تھا میں نے ادھر ادھر سے پکڑ کے خرچ کر کے نکاح کر دیے، اللہ کا شکر ہے. ایک صاحب ایک مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے نکاح کیا اور مجھے خاتون کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ خاتون بڑی پڑھی لکھی ہیں، اور میں نے یقین کر لیا. ظاہر ہے کہ ساری چیزیں انسان نہ تو وہ بچی کو سامنے بٹھا کے تو ڈگریاں چیک کی جا سکتی ہیں، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ لکھوایا جا سکتا ہے، نہ پڑھایا جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے یقین کر لیا، وہ نکاح ہو گیا. اب جب چند دن گزرے ہیں تو مجھے معلوم ہوا وہ تو بالکل ان پڑھ ہیں، وہ تو پڑھی ہے ہی نہیں ہے. میرے ساتھ تو غلط بیانی ہوئی، میرے ساتھ تو جھوٹ بولا گیا. سو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اور کہتے ہیں کہ میرے پاس جو جمع پونجی تھی ساری لگا چکا ہوں، اب طلاق نہ دوں تو زندگی اجیرن ہے، طلاق دے دوں تو دوبارہ کئی سال بعد جا کے نکاح کروں گا، ابھی اتنی ہمت نہیں ہے. سو یہ جھوٹ اپنی جگہ پہ غلط ہے،
کہ آپ نے غلط بات بتائی، آپ نے جھوٹ بولا، لیکن آپ کو دوبارہ نکاح اس لیے مشکل لگتا ہے کہ نکاح یہاں پہ بہت مہنگا ہے، نکاح بہت مہنگا ہے، اور اس نکاح میں وہ چیزیں شامل ہیں جن کا نکاح سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، وہ چیزیں اس نکاح کا اصل بن چکی ہیں جن کا نکاح سے تعلق نہیں ہے۔ اور ہم کتنی دفعہ یہاں بات کر چکے کہ یہ جو نکاح کی تقریب ہے اور نکاح کے جو فنکشنز ہیں، یہ اب ایک دن پہ محیط نہیں رہے، یہ کئی دنوں پہ چلے گئے۔ یہ برائڈل شاور ہے، یہ مہندی ہے، یہ مایوں ہے، یہ بارات ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ ان کا نکاح سے کیا تعلق ہے؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ میرے بھائی ہیں، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق زبان سے کھڑے ہو سکتے ہیں تو زبان سے کھڑے ہوتے ہیں، جس انداز سے کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے بے شمار ہمارے بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچی کا نکاح کرنا ہے، ہمارے پاس 50 مہمانوں کے کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ آپ اپنے احباب سے کہیں، آپ خود کر سکیں، یا اپنے احباب سے کہیں کہ ہمیں 50 افراد کے کھانے کا انتظام کر دیں۔ کیا 50 افراد کے کھانے کا اہتمام نکاح کا حصہ ہے؟ کیا نکاح کا لیے لازم ہے؟ کیا بارات نکاح کا جز ہے؟ نہیں ہے، یہ اس کا جز نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا کہ آپ 400 افراد لے کے چلے جائیں، آپ 200 افراد لے کے چلے جائیں، اور آپ نے کرنا ہے شو آف، آپ نے خود نمائی کرنی ہے، آپ نے اپنا آپ بتانا ہے کہ میں کیا چیز ہوں، میرے کتنے تعلقات ہیں، اور آپ بوجھ بن جاتے ہیں۔ آپ بچی والوں کو براہ راست بھی کہتے ہیں، ڈائریکٹ بھی کہتے ہیں، انڈائریکٹ بھی کہتے ہیں کہ اتنے افراد آئیں گے۔ اب وہ انکار کریں تو ان کا کرنے کو جی نہیں چاہتا، کہ یہ کہیں گے کہ یہ اتنے ہی ماڑے ہیں جن کی طرف ہم نسبت کر رہے ہیں، ان سے اتنے افراد کا کھانا بھی نہیں ہوتا۔ وہ اس وجہ سے وہ انکار بھی نہیں کرتے، وہ بوجھ لے لیتے ہیں، وہ قرض اٹھاتے ہیں، وہ لوگوں سے کہتے ہیں تعاون کے لیے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، بچی کا نکاح کرنا ہے، اتنے افراد آ رہے ہیں۔ کیا ہمیں اس بات کا خیال نہیں آتا؟ کیا میرا اور آپ کا دین یہ نہیں کہتا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بوجھ کا نام نہیں ہے۔ وہ ہر اعتبار سے خیر خواہی ہوگی، ہر اعتبار سے فائدہ دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں کا فائدہ کس میں ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دینے میں بہتر ہے۔ اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، جو لوگوں کو سہولتیں دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عوف نے اپنے نکاح پہ نہیں بلایا، آپ ناراض نہیں ہوئے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا ابن عوف میرے بغیر مجھے ہی نہیں بلایا؟ آپ نے نام تک نہیں لیا، آپ نے ذکر تک نہیں کہا، ذکر تک نہیں کیا آپ نے۔ اور ابن عوف نے بھی کچھ ڈرتے ڈرتے یہ بات نہیں کہی، نکاح ایسا ہی تھا، تقاریب ایسی ہی تھیں جو سہولت، جو آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی، اور آپ نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، کہ ابن عوف ولیمہ کرنا بھلے ایک بکری کا ہی کرنا، آپ ولیمہ کریں، آپ بوجھ اپنے آپ پہ لیں۔ آپ بچی پہ بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ بچی کے گھر والوں پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ کیوں 400 افراد لے کے چلے جاتے ہیں؟ آپ 400 اگر آپ کے ایسے ہی مہمان ہیں، آپ اپنے ولیمے پہ بلا لیں۔ جتنی اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، جتنی آپ کو طاقت دی ہے، آپ دعوت کرنا چاہتے ہیں، اپنی خوشی میں اپنے بھائیوں کو شریک کرنا چاہتے ہیں، آپ کر لیں، ولیمے پہ کر لیں۔ لیکن اس میں بھی آپ دعوت کریں گے، اس میں بھی آپ بھائیوں کو اپنی خوشی میں شریک کریں گے، اگر نیت اس میں بھی خود نمائی کی ہوگی، اگر نیت اس میں بھی لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کی ہوگی، اپنی شہرت کی ہوگی، تو یہ بھی معیوب ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب
من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں اگر تم میں طاقت ہے نکاح کرنے کی تو نکاح کر لو۔ اب یہ طاقت دو اعتبار سے ہے کہ اگر آپ جسمانی طور پہ ٹھیک ہیں اور آپ مالی طور پہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں تو آپ نکاح کر لیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کی بات اور استطاعت کی بات بچی یا بچی کے گھر والوں کی طرف نہیں کی، آپ نے لڑکے سے کہا ہے یا معاشر الشباب، یہ خرچہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اس کے بعد بھی یہ ذمہ داری تمہیں نے نبھانی ہے، یہ ذمہ داری بچی اور بچی والوں کی نہیں ہے، اور یہ ذمہ داری بھی ان کی نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر کو بھر دیں، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ والدین دے دیں اپنی بچی کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے، تحفہ دے دیں کوئی حرج نہیں ہے، بارات میں ساتھ چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو بوجھ نہیں بننا چاہیے، اس کو جبر نہیں بننا چاہیے۔ یہ گھر میں جو چیزیں آنی ہیں یہ میرے بھائی آپ کی ذمہ داری ہے، نانو نفقہ آپ کے ذمے ہے، یہ بچی کے ذمے نہیں ہے کہ آپ 2 سال اس بات کا انتظار کروائیں کہ نہیں بنا لیں، ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں، آپ بڑی شفقت کرتے ہیں، ہم بڑی آسانی آپ کے لیے کرتے ہیں، کوئی بات نہیں 1 سال اور رک جاتے ہیں، آپ بنا لیں۔ جہیز ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ گھر کی اشیاء ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ نے بنانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت آپ کی طرف کرتے ہیں، سو یہ چیزیں بچیوں پہ نہ ڈالیں، ان کے گھر والوں پہ نہ ڈالیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی کہ کرنے کا فرمایا وہ ہے ولیمہ، اولم ولیمہ کریں۔ اس لیے بارات کا جو ہمارے ہاں تصور ہے، اس کے بارے میں بعض کا خیال تو یہ بھی ہے کہ بارات کا جو تصور ہے یہ جو ہمارے یہاں ایک لازمی حصہ بن گیا ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جب یہ بر صغیر پاک و ہند میں ہم اکٹھے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں اگر نکاح ہوتا تو یہاں ایک گاؤں میں لڑکے والے ہوتے اور دوسرے گاؤں میں لڑکی والے، تو یہ جب لڑکی لینے کے لیے جاتے تو لڑکی نے چونکہ جہیز بھی لانا ہوتا تھا ساتھ، تو راستے میں ڈکیتیوں کے خطرے تھے، لہذا یہ جتھا بن کے جاتے تھے تاکہ اس سامان کی حفاظت کرتے ہوئے واپس لائیں۔ بارات یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور پھر وہ ہوتے ہوتے یعنی ایسا فنکشن ہے کہ خود بلاتے ہیں، اور اگر کبھی یہ کہہ دیں کہ بھائی اتنے زیادہ افراد ہم نہیں لے کے جائیں گے، فلاں کو نہیں بلاتے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، یا فلاں گھر سے ایک بندہ آ جائے ہم پھر بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھی اللہ کے بندو، آپ بوجھ بن رہے ہیں، آپ اس بات کو کیوں محسوس نہیں کرتے؟ آپ نے تو یہاں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہونا تھا، آپ بوجھ بن رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اتنے افراد لے کے آئیں گے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، ہمارا فلانا بھی ناراض ہو جاتا ہے، ہمارا فلانا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ سو یہ مناسب نہیں ہے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے، ہم ہیں مسلمان، امتی ہیں اس نبی کے جو نبی کہتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے چند نوالے کافی ہیں، ایک مومن کے لیے اتنا کھانا کافی ہے جس سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ لیکن ہم جب اپنے بہن بھائیوں کے ہاں جاتے ہیں، جب ان کی شادیوں پہ جاتے ہیں تو توجہ اس پہ رہتی ہے کہ روٹی کیسے زیادہ کھا لیں، میری پلیٹ کیسے بھرے، ان کا کھانا کیسا تھا، کس چیز کی کمی تھی، اور اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ فرض کریں ہم کسی نکاح میں جائیں، وہاں کھانا کم پڑ جائے، میں کھانا نہ کھا کے ہوں، میں مر جاؤں گا، میری موت واقع ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ بھائی وہ ایک انتظام ہے، کوئی بات نہیں، اس میں کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، انسان ہیں انتظام کرنے والے، کئی مسائل ہو سکتے ہیں۔ کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں جہاں کھڑا ہوں میں وہاں یہ بات شروع کر دوں، میں کہانیاں سناؤں، میں مجلسیں قائم کروں، اپنے بھائی کی عزت کو تاتار کرنے کی کوشش کروں؟ مجھے اس نے اپنا بنا کے بلایا تھا، میں بیگانہ بن گیا، میں دشمن ہو گیا؟ مجھے اس نے اپنی عزت سمجھا تھا، میں عزت کی دھجیاں
بکھیرنے والا بن گیا. سو بھائی نکاح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو نکاح ہے وہ آسان نکاح تھا. سیدہ فاطمہ کا نکاح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کبھی مجھے بتائیے، اگر آپ نے پڑھا ہو، آپ نے کبھی سنا ہو، آپ جنگوں میں تو سنتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی تھی تو یہاں 1000 تھے، وہاں 3000 تھے، یہاں 3000 تھے، وہاں 10,000 تھے، یہاں اتنے گھوڑے ہوتے تھے، اتنی سواریاں ہوتی تھیں. کیا کبھی نکاح میں بھی یہ بات سنی ہے کہ فلاں کا جب نکاح ہوا تو اتنے گھوڑے نکاح کے ساتھ گئے تھے، اتنی سواریاں تھیں، اتنے 1000 افراد اس میں موجود تھے اور یہ نکاح کی بارات گئی تھی؟ کبھی سنا ہو؟ جب یہ بات نہیں سنی، جب یہ بات نہیں پڑھی، اور جب یہ بات ہے نہیں، پھر میری اور آپ کی بارات اتنی بڑی کیوں ہے؟ میری اور آپ کی بارات نکاح کا حصہ کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا. بعض ایک موقف یہ بھی موجود ہے کہ بچی کے گھر والوں سے تو پینا اور کھانا ہی حرام ہے. میں یہ نہیں کہتا، اعتدال ہے، حرام نہیں ہے. آپ 2 4 6 8 10 افراد لے کے چلے جائیں. آپ اس کو ایک الگ سے تقریب کیوں بنا لیتے ہیں؟ اور یہ کہنا، یہ اپنے آپ کو تسلی دینا کہ بچی والے جو ہیں انہوں نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے، بھائی وہ اجازت دے دیں گے. اس معاشرے اور اس سماج کا جبر ان پر بھی یہی ہے. وہ کیوں اجازت نہیں دیں گے؟ ان کی بھی ناک کٹتی ہے. وہ قرض اٹھائیں، وہ بھیک مانگیں، وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، وہ یہ کام پورا کریں گے. اس لیے کہ ان پر ان کے بچوں کا بھی دباؤ ہے. ان بچوں نے بھی تو شادیاں دیکھ رکھی ہیں کہ جب آپ سیٹھ صاحب کی شادی ہوئی تھی، اس کے بچوں کی تو وہ تو اس دھوم دھام سے ہوئی تھی. تو ابا جی میرا نکاح ایسی سادگی سے ہو جائے گا؟ ابا جی میری سہیلیاں کیا کہیں گی، میرے دوست کیا کہیں گے؟ ان پہ بھی یہی دباؤ ہے. تو یہ گویا کہ ایسا معاشرتی دباؤ ہے جس نے ایک دوسرے کے ساتھ یوں کر کے جگڑ رکھا ہے. سارے مشکل کا شکار ہیں لیکن سارے اس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. سو اس میں آپ میرے بھائی ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، قدم اٹھائیے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. ابن عوف تاجر تھے جن کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، غریب نہیں تھے کہ انہوں نے نبی کریم کو بلایا نہیں تھا، انہوں نے بڑی تقریب رکھی نہیں تھی. وہ تاجر تھے. ایسے تاجر تھے جنہوں نے مختلف جنگوں میں سینکڑوں گھوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کیے دیے. ایسے تاجر تھے جو مختلف مواقعوں پہ 40 ہزار درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے. لیکن یہاں انہوں نے اس کو نکاح کو لیٹ نہیں کیا، اس کو باقاعدہ تقریب نہیں بنایا، اس پہ اتنے لوگوں کو جمع نہیں کیا. سو اس میں اس بات میں جانے کی بجائے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ بوجھ ہے. اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بوجھ ہے. اس لیے آپ کے پاس ہمت ہے تو بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کی ہمت ہے تو اپنے اس ہمسائے کے بچوں کو بھی اپنا بچے سمجھے جن کے پاس ہمت نہیں ہے، جن کی استطاعت نہیں ہے. اپنے معاشرے کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں جن کی استطاعت نہیں ہے. ان کو مروب نہ کر دیں. ایسے ایسے فنکشن کر کے، ایسا ایسا خرچ کر کے ان کو مروبیت کا شکار نہ کر دیں کہ وہ بیچارے جیتے بھی رہیں اور مرتے بھی رہیں کہ ہمارا یہ فنکشن ایسا کیوں نہیں ہو سکا، ہمارا نکاح ایسا کیوں نہیں ہو سکا. سو یہ بتائیں کہ فنکشن ہوتا ہی آسان ہے، اس پہ اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب مغرب کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ 6 دن کماتے ہیں ویکینڈ کے لیے، ویکینڈ پہ خرچ کرنا ہے، اس کے لیے 6 دن کماتے ہیں. اور یوں لگتا ہے کہ بر صغیر کے لوگ کماتے اس لیے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے. کما کے تھک جاتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ شادی کرنی ہے. پھر ابا جی کما کے تھک جاتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ بچے کا نکاح کرنا ہے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر، یہ حسن درجے کی روایت ہے، خیر النکاح ایسر ہو، بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو. آسان نکاح کیجئے. اولاد کو یہ بتائیے، دوست احباب کو بتائیے، لوگوں کو ترغیب دیجئے. معاشرے میں آسانی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے اور اپنے آپ کے لیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.